ذرا غور کریں کہ آسمان کے نیچے یا زمین کے اوپر، زمین کے اندر، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، اس پورے گلوب میں جتنی نظر آپ گھما سکتے ہیں گھما لیں، جتنا دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ لیں۔ آنکھوں سے اگر نہ دکھتا ہو تو دوربین سے دیکھیں، کیمرے سے دیکھیں، خوردبین سے دیکھیں، جہاز پر بیٹھ کر دیکھیں اگر زمین پہ کھڑے ہو کے نظر نہیں آتا، ڈرون سے دیکھیں یا سیٹلائٹ سے دیکھیں۔ جہاں تک آپ کی نگاہوں کا دیکھنا ممکن ہے، یہ سارے آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ ندیاں، یہ دریا، یہ سمندر، یہ سورج اور چاند، یہ ستارے اور سیارے، یہ بادل، یہ بارش، یہ ہوائیں اور فضائیں، یہ پھول، یہ چمن، یہ پھل، یہ اناج، یہ سونا اور چاندی، یہ لوہا اور تانبا اور یہ پیتل، یہ چرند اور پرند، یہ نباتات اور حیوانات، غرض جو کچھ بھی موجود ہے اس سرزمین پر، آسمان سے نیچے، زمین کے اوپر یا زمین کے اندر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے تخلیق کیا ہے، انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ صرف اور صرف انسان وہ واحد مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جس کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک خوبصورت گھوڑا بھی اپنی کوئی خواہش نہیں رکھتا، اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں رکھتا، اس کی زندگی میں کوئی گول نہیں ہے، کوئی مشن نہیں ہے، کوئی اس کا ٹارگٹ نہیں ہے۔ نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ میرے بہن بھائی ہیں، نہ اس نے کوئی مال اور دولت جمع کرنے کا سوچا ہے۔ وہ صرف اور صرف انسان کے کہنے پہ چلتا ہے، انسان کے اشاروں پہ چلتا ہے، جو مل جائے، جتنا مل جائے وہ کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، یہی اس کی زندگی ہے اور یہی زندگی پوری کر کے وہ مر جاتا ہے۔ اسی طرح اونٹ ہے، اسی طرح بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، صرف انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں یہ سارے جانور، اور ایک خدائی فطرت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی ذاتی زندگی میں کوئی خاص مقصد یا گول نہیں ہوتا، نہ ہی ان سے اس بارے میں کچھ پوچھا جائے گا۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور تمام مخلوقات سے الگ مقام دیا، انسان کو عقل اور شعور سے نواز کر پیدا کیا۔ تمام حیوانوں کی دو دو آنکھیں ہوتی ہیں، یہی دو آنکھیں انسان کے چہرے پہ بھی لگا دی گئی ہیں۔ ان دو آنکھوں سے انسان کا دیکھنا اور حیوان کا دیکھنا ایک ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو آنکھیں اضافی طور پہ اور بھی دی ہیں، اور وہ ہیں دل کی آنکھیں، شعور کی آنکھیں، عقل کی آنکھیں، ضمیر کی آنکھیں، آپ کے باطن کی آنکھیں۔ اگر وہ آنکھیں کھلی ہوں تو انسان کبھی غلطی نہیں کرتا، کبھی گناہ نہیں کرتا، کبھی اللہ کو ناراض نہیں کرتا، کبھی وہ کام نہیں کرتا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو، ہمیشہ وہی کام کرے گا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا۔